علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قربانی کے مسائل کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز قربانی کے جانور کے حصص کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آج کا دن 9 ذی الحجہ کا دن ہے جس کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن جب خواب دیکھا تھا رات کو تو وہ 8 ذی الحجہ کی رات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بتا تیری اس بارے میں رائے کیا ہے۔ تو بیٹے نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ابا جان تاریخ انسانی میں کوئی مثال ملتی ہے کہ کسی باپ نے بیٹے کو ذبح کیا ہو۔ عرض کی قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ رب کی طرف سے جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر میرے رب نے چاہا تو آپ یہ کام کریے میں صبر کر کے دکھا دوں گا۔ تو اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ و بچار میں ہیں کہ پتہ نہیں یہ خواب رحمان کی طرف سے ہے یا کوئی نفسانی وسوسہ ہے، لیکن 9 ذی الحجہ کی رات کو پھر خواب آتا ہے، پھر بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پھر بیٹے سے پوچھتے ہیں، پھر بیٹے کا وہی جواب ہوتا ہے۔ اس دن چونکہ آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ خواب رب کی طرف سے ہے، اس لیے اس دن کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے، یعنی پہچان کا دن۔ پھر 10 ذی الحجہ کا دن آ جاتا ہے جس دن بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دیتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں مولا تو نے اسماعیل بچپن میں مانگا کہ اسے جنگل میں چھوڑ دے تو میں نے چھوڑ دیا، اب تو نے حکم دیا ہے کہ اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ دے تو میں نے رکھ دی ہے۔ گردن پہ چھری چھلانے لگتے ہیں لیکن رب کی طرف سے قربانی قبول ہو جاتی ہے، ایک دمبا جنت سے آ جاتا ہے، اس لیے اس دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے، یعنی قربان کرنے کا دن۔ تو 9 ذی الحجہ یہ بھی تاریخ اسلامی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 10 ذی الحجہ یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے آج جو ہم نے اپنا تکبیر تشریق شروع کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے تو آپ نے پڑھا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بیٹے نے آگے سے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ادھر جبریل جنت سے دمبا لے کر آ رہے تھے، انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ رب نے کہا اے ابراہیم تیری قربانی کی ادا کو بھی میں قیامت تک لوگوں میں جاری رکھوں گا، تیرے ان الفاظ کو بھی جاری رکھوں گا۔ رب کی طرف سے قبولیت یہ ملتی ہے کہ آج ہم قربانیاں بھی کر رہے ہیں اور تکبیر تشریق آج سے ایک دن پہلے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں پہلے تو دعا ہے کہ میرا مولا ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں شرف قبول کے درجے پر پہنچائے۔ اب قربانی کے مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلے میں نے پچھلی نشست میں جانور کے عیوب کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی کہ کون کون سے عیب ہیں اگر وہ جانور میں پائے جائیں تو جانور قربانی پہ نہیں لگ سکتا۔ اب بات ہے حصص کے حوالے سے، اگر اونٹ ہو، گائے ہو، بیل ہو یا بھینسا ہو، اس کے اندر 7
حصے شامل کیے جا سکتے ہیں۔ 7 سے زیادہ اگر حصے شامل ہو گئے، 8 ہو گئے، تو قربانی نہیں ہوگی، کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس طرح ہے کہ 10 بندوں نے پیسے آپس میں ملائے، ایک گھر کے اندر 3 بھائی ہیں، انہوں نے پیسے آپس میں ملائے، کہا کہ ہم تینوں کی طرف سے یہ قربانی ہوگی، لیکن بڑے بھائی سے کہا کہ تم اپنے نام اسے منسوب کر لو، تو پھر اس طرح چل سکتا ہے کہ پیسے تینوں کے مل گئے لیکن منسوب ایک کی طرف ہوگی، تو پھر 10 بندے بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تعداد متعین کی جائے گی کسی جانور کے اندر، تو پھر وہاں پر 7 کا عدد ہونا لازم اور ضروری ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جانور اگر دبلا پتلا ہے، زیادہ فربا اور موٹا نہیں ہے، تو 3 حصے یا 5 حصے شامل کر لیے جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر فقہا نے لکھا ہے کہ اس طرح کرنا بھی مکروہ ہے، یعنی اگر جانور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا گوشت تھوڑا ہے، تو پھر بھی آپ اس کے اندر 7 حصے ضرور شامل کریں۔ اگر 5 بندے شامل ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم 7 شریک ہو جائیں گے تو گوشت کم آئے گا، تو پھر آپ اس طرح کر لیں کہ 5 بندے خود شامل ہو جائیں اور ایک حصہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکھ دیں، ایک حصہ حضور غوث اعظم کا یا کسی ولی کامل کا رکھ دیں۔ اس طرح 7 حصے پورے کر لیں گے، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، فرمان مصطفیٰ پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی 7 بندے اب شریک ہو گئے قربانی کے جانور میں۔ 6 بندوں کی نیت یہ ہے کہ ہم نے اس سال کی قربانی کی نیت کی ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرا ایک بکرا اس سال کے لیے علیحدہ موجود ہے، میں نے پچھلے سال قربانی نہیں کی تھی، اب میں ایسا کرتا ہوں، تم 6 بندے ہو، 7واں مجھے شامل کر لو۔ اب یہاں پر فقہا نے یہ بتلایا ہے کہ ان 6 بندوں کی قربانی تو ہو جائے گی، لیکن جو 7واں شریک ہوا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی نیت پچھلے سال کی قربانی کی ہے۔ تو لازم اور ضروری یہ ہے قربانی کے جانور کے اندر کہ جتنے بندے شریک ہیں ساروں کی نیت اس سال قربانی کی ہو، کسی کی نیت پچھلے سال کی نہ ہو۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی بندے نے پچھلے سال قربانی نہ کی تو اب وہ کیا کرے؟ کیا شریعت میں اس کے لیے بھی کوئی حل موجود ہے کہ نہیں؟ شریعت اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اگر پچھلے 1 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی، جتنے سال کی اس کی قربانی رہتی ہے، تو قربانی کے جانور کی قیمت کے برابر وہ بندہ پیسے صدقہ کر سکتا ہے، کسی ایک فقیر کو دے دے، بہت سارے فقراء میں تقسیم کر دے، کسی مدرسے کے اندر سارے پیسے جمع کرا دے گا، تو جتنے سال کی اس کی قربانی رہتی ہوگی وہ ادا ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ جانور قربانی کا اگر اس نے ذبح نہیں کیا تو وہ قربانی کی قضا نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ اس پیسے کے برابر جانور کی جتنی پیسے اپنا مقدار بنتی ہے پیسوں کی، اس کے برابر وہ قیمت صدقہ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے تیسری بات جو بہت ہی اہم بات ہے کہ 7 بندے قربانی کے جانور میں شریک ہیں، ان میں سے 6 بندے وہ کہتے ہیں ہم نے قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، میرے پاس 2 بکرے موجود ہیں، میں نے قربانی تو ان کی کرنی ہے، اگر تم کہتے ہو تو 7واں حصہ میں اپنا شامل کر لیتا ہوں، چلو گوشت میں لے لوں گا، اس سے کوئی کباب وغیرہ بنا لیں گے۔ تو شریعت یہ بتلاتی ہے کہ اگر اس نے گوشت کی نیت کر لی گوشت حاصل کرنے کی، تو 7 کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اتنا شریعت کا باریک مسئلہ ہے کہ شریعت قرآن مجید کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ ہی ان کا گوشت پہنچتا ہے، وہاں تو تمہارے دل کا تقوی دیکھا جاتا ہے، وہاں تو دل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کس نیت کے ساتھ میری بارگاہ میں جانور کو ذبح کیا ہے اور خون بہایا ہے۔ یعنی آپ ہر ایک سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کی نیت گوشت حاصل کرنے کی ہے یا قربانی کی ہے، دلوں کی نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہر ایک کی یقیناً یہی نیت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اظہار کر دیتا ہے کہ میری نیت گوشت حاصل کرنے کی ہے، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ 7 کی قربانی بارگاہ خداوندی میں رد ہو جائے گی، کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اپنی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ جانور قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ قربانی کا جو جانور ہے اس سے نفع لینا یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر کوئی اونٹ لے کر گھر میں آتا ہے تو اب اس اونٹ پہ سواری کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔
اگر کوئی بندہ ایک گائے لے کر آیا، ایک بکری لے کر آیا، تو اب اس کی کھیری میں دودھ موجود ہے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس دودھ کا استعمال کرنا اس بندے کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اس کی کھیری میں دودھ موجود ہے، اگر بندہ اس کو دھوتا نہیں ہے تو پھر وہ خراب ہو جائے گا یا اس کو نقصان پہنچے گا، تکلیف ہوگی، پھر کرے کیا، اس کا حل کیا ہے؟ تو اب شریعت کے اندر یہ اس کا حل موجود ہے کہ وہ اس کی کھیری پہ یا تو پانی چھڑک دے، لیکن اگر اس سے بھی وہ دودھ جو ہے زیادہ ہے، کھیری بالکل سخت ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ دودھ دو لے، کسی فقیر کو صدقہ کر دے۔ لیکن اگر گھر کے اندر استعمال کرنا چاہتا ہے تو پھر جتنا دودھ وہ گھر میں استعمال کرے گا اس کے برابر قیمت صدقہ کرنا ہوگی۔ یعنی شریعت کے اندر اس احتیاط کو اپنانا ہوگا کہ بندہ جتنا دودھ استعمال کر رہا ہے اس کے برابر بندے کو اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ان چند باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے، اور صبح اپنی بارگاہ میں جو جانور ہم بارگاہ خداوندی میں ذبح کریں، اللہ تعالیٰ ان کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن پل صراط پر ہماری سواری بن کر ہمیں اس پر سوار ہو کر جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔